الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا عجوزا فی الغابرین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 171، پارہ نمبر 19، ترجمہ: مگر ایک بھڑیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پچھلی سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور حضرت لوط علیہ السلام کے سب گھر والوں کو بھی نجات بخشی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، مگر گھر کا جو ایک فرد تھا اس کی نجات نہ ہوئی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی نجات کیوں نہ ہوئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی نجات اس کے جرم کی وجہ سے نہ ہوئی، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ تھا کہ قوم لوط جو کام کرتی تھی، یعنی کہ بدفعلی اور دیگر برے کام، یہ بوڑھی عورت قوم لوط کے ان کاموں پر خوش تھی، راضی تھی، یعنی کہ اس کے نزدیک یہ کام اچھے تھے۔ تو جب قوم لوط پر ان کے برے کاموں کی وجہ سے عذاب آیا تو اس بوڑھی عورت پر بھی عذاب آیا، تو یہ بھی قوم لوط کے ساتھ یہ بوڑھی عورت بھی ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ نہ صرف گناہوں سے بچے بلکہ بندہ اس بات سے بھی بچے کہ بندے کو گناہ اچھے نہ لگ جائیں، یعنی کہ بندہ ایک تو گناہ نہ کرے اور اس بات سے بھی بچے کہ بندے کو گناہ اچھا نہ لگے، بندہ دل میں بھی گناہ کو اچھا نہ جانے، اگرچہ وہ بندہ گناہ نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو مومن ہے مگر اس کو شراب بہت پسند ہے، مگر وہ شراب پیتا نہیں۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس شراب خریدنے کے پیسے نہیں، تو یہ بندہ شراب پینے والوں کی ہی طرح ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ پاک ناراض ہو، کسی برے کام کا ارادہ بھی دل میں نہ لائے، برے کام کو دل کے اندر جگہ نہ دے،
اس کو اچھا نہ سمجھے، اس بات سے بھی بچتا رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں ہوتی، اگرچہ تعلق نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تعلق کی بنیاد پر نجات ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات مل جاتی۔ اگر تعلق کی بنیاد پر نجات ملنی ہوتی تو ابو جہل کو نجات مل جاتی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں ہوتی، اور ابو جہل نبی کا سگا چچا ہونے کے باوجود بھی دوزخ میں جلے گا۔ اور صرف یہ عقیدہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ صرف نیک اعمال کی بنیاد پر نجات ہوگی اور شفاعت کا بندہ منکر ہو جائے۔ شفاعت کو بندہ مانے ہی نہ۔ اہل سنت و جماعت وہ پیاری جماعت ہے جو اعتدال کا، بیچ کا رستہ اختیار کرتی ہے، اور یہ جو دین اسلام ہے، اس دین کے اندر نہ ہی افراط ہے اور نہ ہی تفریط، یعنی کہ نہ بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے، یعنی کہ یہ دین معتدل ہے۔ تو اہل سنت و جماعت وہ پیاری جماعت ہے جو دین اسلام کے اوپر عین برحق پوری اترتی ہے۔ یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو بھی مانتی ہے اور نیک اعمال بھی بجا لاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو مان کر ساری زندگی گناہ پہ گناہ کرتی چلی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت یہ وہ پیاری جماعت ہے جو گناہوں سے بھی بچتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بھی یقین رکھتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکیوں کے اوپر ہی انحصار کر لے، نیکیاں ہی کرتی چلی جائے اور اس بنیاد پر، اس عقیدے پر رہے کہ صرف نیک اعمال کام آئیں گے، نیکی کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ نبی کی شفاعت پر بھی ایمان ہے، یقین ہے، کیونکہ نیکیوں کی بنیاد پر کیسے ممکن ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے جب حساب لینے والا اللہ ہو، حساب اللہ لے رہا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے جب ایک بندہ مسلسل 80 سال اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے اور پھر اس کا حساب دے تو وہ اپنی ایک آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی کا حساب دے سکے؟ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ پر رکھے جس عقیدہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور بھٹکنے سے، گمراہی سے ہمیں بچائے رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ